دوستو اگر پاکستان کے تاریخی مقامات پر نظر دوڑائیں تو اس میں ہمیں بے شمار عمارتیں اور قلعے نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ سیاحتی توجہ کا بھی مرکز ہیں۔ ان میں سے ایک شاندار قلعہ لاہور میں واقع ہے جس کو شاہی قلعہ لاہور کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی قلعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر میں سب سے زیادہ کام مغلیہ بادشاہوں نے کروایا تھا، اس لیے سب سے پہلے اس خاندان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ برصغیر میں مغلیہ عہد کا آغاز 1526 میں ہوا جب پانی پت کے مقام پر ظہیر الدین بابر نے لودھی خاندان کے آخری بادشاہ ابراہیم لودھی کو شکست دی، تو یہاں سے مغلیہ دور کا آغاز ہوا۔ تاہم اس خاندان کی مضبوطی اور شہرت میں اضافہ 1556 سے ہونا شروع ہوا جب مغل اعظم یعنی اکبر بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد یہ خاندان آنے والی 3 صدیوں تک اس خطے کا حکمران رہا اور اس اقتدار کا سورج 1857 کی جنگ آزادی میں غروب ہوا جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قیدی بنا کر رنگون میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر و ترقی میں اس خاندان کا کردار بہت اہم تھا، اس لیے ہم نے اس کا ذکر ضروری سمجھا۔ تو آئیے اب قلعے کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ اس قلعے کی سب سے پہلی تعمیر سلطان محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوئی، جس میں اس وقت اس کو ریت، گارے اور کچی اینٹوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ 1241 میں لاہور پر منگول حملہ آور ہوئے تو انہوں نے اس قلعے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد 1267 میں سلطان بلبن کے زمانے میں اس کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا اور 1.5 صدی تک اس قلعے کا وجود برقرار رہا۔ 1398 میں ایک دفعہ پھر امیر تیمور لنگ نے لاہور پر حملہ کیا تو اس نے شہر کے ساتھ ساتھ اس قلعے کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد 1461 میں دوبارہ مبارک شاہ سید نے اس قلعے کو تعمیر کروایا اور اس کے بعد 1526 میں جب مغلوں کے عہد کا آغاز ہوا تو انہوں نے اس قلعے کے اندر تعمیرات کروانا شروع کی۔ 1556 میں تخت نشین ہونے کے بعد اکبر بادشاہ نے اس قلعے کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی۔ ایک تو وہ اس کو رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، دوسرا یہ قلعہ شہر کی حفاظت کے لیے بھی ناگزیر تھا کیونکہ اس زمانے میں دوسرے علاقوں کے حکمران اکثر و بیشتر اکبر کے لیے فوجی مشکلات پیدا کرتے رہتے تھے، اس لیے ان سے دفاع اور شہر کو بچانا ضروری تھا، اس لیے یہ قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اکبر نے اس قلعے میں دولت خاص و عام، اکبری دروازہ اور جھروکا درشن تعمیر کروائے تھے۔ اکبر کے بعد 1605 میں ان کے بیٹے جب جہانگیر تخت نشین ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح اس قلعے کے اندر تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں سب سے اہم تعمیر قلعے کی مشرقی دیوار کے ساتھ مسجد زمانی بیگم تھی جس کو اب بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کالا برج اور تصویروں والی دیوار بھی اس قلعے کے اندر تعمیر کروائی تھی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان 1628 سے 1645 تک حکمران رہے اور اس قلعے میں تعمیرات کا سلسلہ انہوں نے بھی جاری رکھا۔ ان تعمیرات میں شاہ برج، دیوان عام اور شیش محل زیادہ مشہور ہیں، جبکہ سفید قیمتی ماربل سے بنائی جانے والی موتی مسجد بھی قابل ذکر ہے۔ شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر وہ آخری مغل بادشاہ ثابت ہوئے جنہوں نے اس قلعے کے اندر تعمیرات کروائیں، جن میں سب سے اہم تعمیر گول پلروں والے مرکزی داخلی دروازے ہیں جو اس وقت نہ صرف اس قلعے بلکہ لاہور شہر کی بھی پہچان ہیں۔ اس دروازے کی تصویر ایک وقت میں پاکستان کے کرنسی کے نوٹوں کے اوپر موجود ہوا کرتی تھی۔ 1799 تک مغل حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی اور اسی زمانے میں سکھ عہد کا آغاز ہوا کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو اس سلسلے کے سب سے طاقتور حکمران تھے، انہوں نے کمزور ہو جانے والی مغل حکومت کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان سے یہ قلعہ بھی چھینا اور اس پر اپنا تسلط بھی قائم کر لیا۔ ان کی تعمیرات میں سہہ دری اور مائی جندہ حویلی کا نام زیادہ قابل ذکر ہے، لیکن 1841 میں اس قلعے کے اندر سکھوں کے آپس کی ایک لڑائی میں جو کہ حصول اقتدار کے لیے ہوئی تھی کافی زیادہ جھڑپیں اور ان جھڑپوں کی وجہ سے اس قلعے کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس قلعے پر انگریزوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور اس کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اس کے اندر اسلحہ خانہ بنوائے گئے، فوجی بیرکس تعمیر ہوئیں اور گھوڑوں کے استبل بھی بنائے گئے۔ 1947 تک یہ قلعہ انگریزوں کے قبضے میں رہا، لیکن آزادی کے بعد یہ پاکستان کے حصے میں آیا اور صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں موجود ہے۔ 1981 سے یہ قلعہ یونیسکو کی بین الاقوامی فہرست برائے ثقافتی مقامات میں شامل ہے اور اب یہاں ہر سال لاکھوں لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔